یہ خالد خورشید کا انٹرویو لیا چھوٹا سا. یہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ہی مقیم ہے بہت سالوں سے. یہ بینظیر بھٹو کے مشیر رہ چکے تھے اور انہوں نے 8 سال جنرل ضیاء کے دور میں جیل میں گزارے اور اس جیل میں بھی وقت گزارا جس کے اندر بھٹو قید تھا. تو ان سے ایک انٹرویو لیا چھوٹا سا اور یہ اس کے اندر جنرل ضیاء کا جو وقت تھا، ٹائم تھا، دور تھا جس کے اندر انہیں جیل کیا، اس سے یہ موجودہ صورتحال جو پاکستان کی اب ہے اس سے یہ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، اس سے موازنہ کر رہے ہیں. تو یہ سنیے جی نے، یہ خالد خورشید، ان سے ہم بات کرتے ہیں. یہ جی بھائی ہی از بیسڈ ان یو ایس، ہی از بیسڈ ان یو ایس. تو یہ بتا رہے تھے کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر ہی واز ایفیلیٹڈ ود پیپل پارٹی، تو ضیاء الحق نے جیل کیا تھا انہیں. تو اس میں کتنا عرصہ رہے جی جیل میں آپ؟ مجھے جیل میں نے 8 سال گزارے تھے. اچھا، تو آپ کیا تھے بینظیر کے؟ میں بینظیر کا اس کی پہلی گورنمنٹ میں او ایس ڈی آن پولیٹیکل افیئرس تھا. او ایس ڈی، اچھا اچھا. اور دوسرے دور میں اس کا ایڈوائزر آن ہیومن رائٹس تھا. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کین آئی ہیو یور نیم اف یو آر؟ آئی مین میرا نام کامران رضوی ہے. میرا تعلق لاہور اور اسلام آباد سے ہے. ماشاء اللہ. اور اب میں یہاں ہوں. تو کتنا عرصہ رہے آپ جیل میں؟ 8 سال رہا. مجھے 8 سال. مائی گاڈ. 35 سال کی سزا تھی. 2 کیسز کے اندر ملٹری کورٹ سے. دونوں اسپیشل ملٹری کورٹ تھے. ایک کا ٹرائل جیل کے اندر ہوا تھا، اس میں مجھے 25 سال کی سزا ہوئی. ایک کا جیل سے باہر ملٹری کورٹ میں ہوا تھا، اس میں مجھے 10 سال کی سزا ہوئی تھی. تو ابھی آپ حالات بتائیں، ابھی جو پاکستان میں ہے آر دے ورس دین ضیاء الحق؟ ضیاء الحق کا دور پہ کچھ چیزوں کا لحاظ ضرور رکھا گیا. لحاظ رکھا گیا تھا. اچھا اچھا. چادر اور 4 دیواری کی بے حرمتی تو ہوئی، مگر کچھ اس انداز میں نہیں ہوئی اس لیول پہ. بالکل بالکل جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت زیادہ یعنی اس میں موسٹلی وہی لوگ پکڑے جاتے تھے جو انوالو ہوتے تھے. ٹھیک ٹھیک. ہم انوالو تھے اینٹی مارشل ایکٹیویٹیز میں، ہم گرفتار ہوئے. اچھا. ہمیں انہوں نے پکڑ لیا. اچھا. ہمیں ہمارے باقی لوگ، اور تو میری بہنیں بھی جیل میں رہی، میرا بھائی بھی جیل میں رہا، میرے والد صاحب کو بھی لے گئے. لیکن وہ ایسا نہیں تھا، مطلب لے گئے پتہ لگ جاتا تھا، لوگ لے لیتے تھے. میرے بدلے میں بھی مجھے برآمد کرنا، پولیس نے گرفتار کرنا، اور میں مجبور ہوں. تو وہ آ کے لے گئے تھے. میرے والد کو بھی لے گئے، میری بہنوں کو بھی لے گئے. میرے بھائی. کون سی شہر سے آپ کا تعلق تھا؟ اسلام آباد سے. تو آپ کی کوالیفکیشن؟ میں نے 2 ماسٹرز کیے ہیں اور دونوں میں نے جیل میں کیے تھے. میں جب کالج میں تھا جب تھوڑا آگے آ جائیں، آواز صحیح ہے. میں جب جیل میں گیا تو میں اسلام آباد کالج میں یہ مکمل کر رہا تھا، پھر ارسٹ ہو گیا تھا. تو جیل کے متعلق بتائیں گے کہ وہ تو میں صرف آپ کو جو بتا سکتا ہوں، مطلب میں بہت ساری پنجاب کی جیلوں میں رہا ہوں. پنڈی ڈسٹرکٹ جیل جہاں بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی، میں اس سیل کے اندر 2 سال بند رہا ہوں. پھانسی کے اس خاص سیل کے اندر بند رہا ہوں 2 سال. بھٹو کے بعد میں جانے والا ہوں پہلا انسان مرد تھا، یعنی میں مرد وہاں سے. یہ جو وڈیالہ جیل ہے، اس میں جو پہلی کھیپ قیدیوں کی مختلف جیلوں سے گئی تھی نا، جو بھرنے کے لیے اسٹارٹ کرنے کے لیے، ان میں بھی ایک تھا. تو میں اس جیل میں بھی بہت عرصہ بند رہا ہوں. اور میں میاں والی میں، سائیوال میں، کولڈ لکھپت میں، جہلم میں، اٹک میں، ہر جگہ رہا ہوں. ہر جگہ. بھٹو کی جیل کا کیسا بتائیں گے، اس کا کیا سائز وائز یا کیا؟ بھٹو صاحب کی جگہ میرا 6 فٹ 2 انچ قد ہے. پکا فرش تھا، چھت بہت نیچی تھی، لوہے کی چھت بنا رکھی تھی، جو بگنگ انسٹرومنٹس میں لیے ہوتے تھے. اچھا. اس ٹائم میں بھی وہ جب وہ تھا. سامنے ایک اور کمرہ تھا، اس میں ان کا باتھ روم تھا. 4 سائڈوں پہ کمرے تھے جہاں وہ گارڈ رہتی تھی اور ان کا کھانا وغیرہ پکا کرتا. اسے ایک اسپیشل سیل کہتے تھے. اچھا. وہ پرانی پنڈی جیل کے دروازے کی انٹری ہوتے رائٹ ہینڈ پہ آتا تھا. میں کو 2-2.5 سال اس سیل میں بند رہا سزا کے بعد. تو وہ وہاں پہ چلا سخت جیل ہوتی ہے. میں شاہی قلعے میں بہت عرصہ بند رہا. میں آئی ایس آئی کے پاس بہت عرصہ بند رہا. آئی ایس آئی چیف کون تھا اس وقت؟ آئی ایس آئی کا چیف کا تو مجھے پتا نہیں. میں تو اریسٹ کر کے لے گئے تھے. ضیاء الحق کا دور تھا، آئی ڈونٹ نو کون تھا اس زمانے میں. مگر میں آئی ایس آئی نے مجھے بند کیا تھا پہلے، پھر مجھے انہوں نے شاہی قلعے بھیج دیا تھا. وہ ہمایوں اختر کا باپ نہیں تھا نا شاید؟ اختر عبدالرحمان وہی تھا. اختر عبدالرحمان سدا ہو. مگر اتنا ظلم نہیں ہوا جو آپ بول رہے ہیں. ہاں، مطلب اب ظلم کی نوعیت بڑی مختلف ہے.
تھا اس زمانے. کیا ڈفرینس مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ بچوں کو اٹھا کے لے جانا, مارنا پیٹنا, بچیوں کو لے جانا, ان کی آوازیں سنوانی اور ان کو ذلیل قرار کرنا, کوشش کرنی ذلیل کرنے کی, یہ اس دور میں نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. ہاں لوگوں کو لے کے گئے, عورتوں کو بھی لے کے گئے, لیکن ایک لحاظ رکھتے تھے, خیال رکھتے تھے کہ بھائی خواتین ہیں, تمیزی نہیں کرنے, لحاظ میں بہت کچھ زیادہ. اس لیے حالانکہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق کر لو تو میں اپنے اپنا ہی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے تھا, اسے اپریشیٹ کرتا ہوں عمران کو کہ بہرحال اس لیے اسٹرگل کر رہا ہے, وہ خدا کرے. مجھے 96 میں اس نے آفر دی تھی عمران خان نے کہ میں اس کی پارٹی جوائن کروں. اچھا, اب تو خیر میں زیادہ بزی تھا اپنی اور فردر پالیٹکس میں. کتنا سال ہو گیا آپ کو کیا 24-25 سال ہو گئے. اچھا, ان کی جی ماشاء اللہ ان کی بیٹی شی از آلسو ورکس فار یو این. یہ ہے سینٹر فار وکٹم آف ٹارچر میں سینئر پالیسی ہے, اور ان کی وائف بھی شی از آلسو ویری لرنڈ. وہ قائد یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے, وہ یہاں پر انہوں نے آفس ماشاء اللہ جی, بڑی پڑھی لکھی فیملی جی. Glad to meet you. We'll talk more inshallah. مجھے میسج کر دیں انشاءاللہ. میں بالکل